ایک عالم صاحب ایک بہت بڑا مدرسہ چلا رہے تھے۔ وہاں سے ہر سال بچے حافظ، عالم، قاری بن کر نکلتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اس مدرسے سے اس سال بہت سارے بچے فارغ ہوئے، اور ہر بچہ اپنے استاد محترم کے لیے کچھ نہ کچھ چیز لے کر آ رہا تھا، کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر آ رہا تھا، کوئی کپڑے لے کر آ رہا تھا، کوئی مٹھائی لے کر آ رہا تھا۔ اس طریقے سے جب بچے فارغ ہوئے، خوشی کی وجہ سے بچے اپنے اپنے حیثیت کے مطابق اپنے استاذ کے لیے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر آ رہے تھے۔ اس میں سے ایک پٹھان کا بچہ بھی تھا، وہ بھی فارغ ہوا تھا، لیکن وہ بیچارہ غریب تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یار سب کے سب کچھ نہ کچھ چیز اپنے ہمارے استاذ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، میں بھی فارغ ہوا ہوں لیکن میرے پاس استاذ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ میں ایک کام کروں، میرے پاس کچھ تو نہیں ہے، لیکن میں ایک کام کروں، میں اپنے استاد کو شہید کر دوں۔ عقل کی بات ہے اس کی کہ میں اپنے استاد کو شہید کر دوں، چونکہ شہید کا مرتبہ تو اللہ رب العزت کے یہاں بہت زیادہ ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اگر میں نے اپنے استاد کو شہید کر دیا تو میرے استاد جنت کے اندر رہیں گے، اس کی اعلیٰ درجوں پر رہیں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر طرح کے میوے ہوں گے، مسیریاں لگی ہوں گی، وہاں پر آرام سے عیش کی زندگی گزاریں گے، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی دکھ ہوگی۔ جنت کے بارے میں آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس نے چھری نکالی، بڑی چھری نکالی، اور چھری کو تیز کیا اور اپنی کمر میں رکھ کر چل دیا۔ استاد کے پاس گیا، جانے کے بعد استاد سے کہا کہ استاد، آپ کے پاس سب بچے کچھ نہ کچھ ہدیہ لے کر، کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر آ رہے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی آپ کو کچھ ہدیہ کروں۔ تو میرے ذہن میں ایک بات ہے، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، آپ بتا دیں اس کے اندر آپ کی کیا رائے ہے۔ استاد سے محبت بہت کرتا تھا، لیکن محبت کس طرح کرتا تھا کہ آپ کو واقعی کے اندر معلوم ہو جائے گا۔ محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ استاد، میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ میں آپ کو شہید کر دوں۔ کمر کے اندر سے اتنی بڑی چھری نکالی چمکتی ہوئی، اور استاد سے کہا کہ میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو شہید کر دوں، تاکہ آپ شہید ہو کر جنت میں پہنچ جائیں، اس کے اعلیٰ مرتبے پر رہیں، وہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر طرح کی عیش میں رہیں گے۔ استاد نے دیکھا، استاد سب بچوں کو جانتا ہے اپنے کہ کس کا دماغ کیسا ہے، استاد کو اس کا معلوم تھا۔ استاد نے کہا کہ بیٹا، جب چھری چمکتی ہوئی دیکھی، استاد کی کپ کپی آنے لگی اور پسینہ آنے لگا۔ استاد نے کہا بیٹا، آپ نے جو بات کہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا آپ نے کیا ہے، شہید کا درجہ بہت بڑا ہے، آپ ایک کام کریں۔ استاد کے دماغ نے کام کیا، اس سے کہا کہ آپ ایک کام کرو، تھوڑی دیر کا مجھے وقت دے دو، بس میں وضو کر کے آتا ہوں، چونکہ بیٹا بغیر وضو کے شہید ہونا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے آپ بیٹھو یہیں پر، میں وضو کر کے آتا ہوں۔ بچہ بڑا خوش ہوا، اس نے سوچا کہ استاد نے میری بات مان لی، میری بات بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ استاد تیزی کے ساتھ کمرے سے نکلے، ایک دم تیر سیدھے باہر جا کر کمرے کی کنڈی لگا لی اور شور مچانا شروع کر دیا۔ جب لوگ وہاں پر آئے، لوگوں سے کہا کہ بھائی اللہ کے واسطے اس بچے سے مجھے بچا لو، یہ جو اندر کمرے میں بیٹھا ہے۔ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اس طرح کی بات ہے، یہ مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، کہ بھائی اس بچے سے مجھے بچا لو۔ پھر لوگوں نے اس کو سمجھایا، بٹھایا۔ میرے محترم بزرگوں، اس واقعے سے ہمیں خبر ملتی ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ جو پٹھان ہوتے ہیں ان کے واقعے آپ کے سامنے مشہور ہیں۔ پٹھان کا واقعہ الگ ہی ہوتا ہے۔ پٹھان جو ہوتے ہیں تھوڑے کم عقل ہوتے ہیں، لیکن بہت سیدھے ہوتے ہیں، اور بہت بھولے بھالے شریف ہوتے ہیں، اور بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی عقل، آپ جانتی ہیں پٹھان کے واقعے۔ یہ تو ایک پٹھان کا واقعہ تھا، بچہ تھا، تھوڑا کم عقل تھا، لیکن دنیا کے اندر ہم غور کریں، آج پوری دنیا کے اندر یہی حال ہو رہا ہے۔ ہر آدمی بھلائی کا بدلہ برائی سے ہی دینے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ایسے ہی جس کو بھی آپ سروے کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ جس کسی کے ساتھ بھی آپ بھلائی کریں گے، زیادہ بھلائی کریں گے، تو وہ انسان اس کا بدلہ برائی سے ہی دیتا ہے۔ اس لیے بہرحال ہمیں بھی بھلائی کرتے رہنا چاہیے، لیکن تھوڑا اپنی بات پر غور بھی کرنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ ہمیں لگ رہا ہے اچھا ہے، لیکن اچھا ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔